اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک سانحہ لاہور موٹر وے اور اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں۔ دوستو، اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، ہم مسلمانوں نے بدقسمتی سے وہ بھی چھین لیے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تو ہو گئے مگر اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے آج بھی ہمارے وہی پرانے خیالات ہیں۔ عورتوں کو کمتر اور پاؤں کی جوتی سمجھنا، یہ جو ہمارے قدیم خیالات اور لا علمی ہی سے ہم عورتوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی معزول کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم پر جو مغرب کا حملہ ہے وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس حملے کے مددگار ہم خود ہیں۔ اور پھر میرا جسم میری مرضی جیسی تحریکیں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری عورتوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر ہم عورتوں کو ان کے جائز حقوق دے دیں تو کبھی بھی ان تحریکوں کی نوبت نہ آئے۔ یہ سب معاشرتی خرابیاں ہی ہیں جو کہ سانحہ لاہور موٹر وے جیسے واقعات کی وجہ بن جاتی ہیں۔ دوستو، اسلام میں شادی کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے، مگر جہاں عورت جسمانی طور پر کمزور ہے وہاں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے محرم کی ہے، چاہے وہ باپ، بھائی اور شوہر کی صورت میں اس کے ساتھ موجود ہو، وہ اس کی حفاظت کا پابند ہے۔ اس لیے تو حج کے فرائض کو بھی پورا کرنے کے لیے عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں، اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی دولت کو کھلا نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کو اپنی دولت کے لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، اسی لیے وہ جی جان سے اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح عورت ایک کھلی تلجوڑی کی مانند ہے، اور عورت کی حفاظت دولت کی مانند کرنا ضروری ہے، نہیں تو بھیڑیا صفت لوگ اس تلجوڑی کو کھلا دیکھ کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو میلا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اسلام نے عورت کو اکیلے سفر کرنے اور بغیر پردے کے کسی بھی غیر محرم کے سامنے جانے سے روک دیا ہے، کیونکہ اسلام مکمل اور باعزت زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور دوستو، رہی بات ان بھیڑیا صفت لوگوں کی جو عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اسلام میں ایسے بھیڑیا صفت لوگوں کے لیے واضح سزائیں موجود ہیں۔ دوستو، انسانی فطرت ہے کہ وہ جب کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ کتاب اس پر 10% تک اثر کرتی ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو سنتا ہے تو وہ بات اس پر 20% تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کام کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ لے تو وہ کام اس کی شخصیت پر 50% تک اثر انداز ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے تو اسلام شرعی سزاؤں کو سب کے سامنے دینے کا سبق دیتا ہے تاکہ دیکھنے والوں پر اثر انداز ہوں۔ دوستو، حضرت علی کا قول ہے کہ مذہب کے بغیر تو معاشرہ چل سکتا ہے پر نظام کے بغیر کسی بھی معاشرے کو چلایا نہیں جا سکتا، اور اس کی واضح مثالیں یورپ اور امریکہ ہیں۔ دوستو، یہ ہماری بدقسمتی ہی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں قانون ایک مکڑی کے جالے کے مساوی نظر آتا ہے، جس میں ایک کمزور آدمی تو پھنس جاتا ہے مگر ایک طاقتور شخص اس کو پھاڑتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو دوستوں، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔